सबसे पहले यस राफिया आप अनम्यूट कर लीजिए. मोई साहब, जो पहले आपने इंडिकेटर्स लिखवाए थे उनमें से दो की मुझे जरा सी कुछ समझ नहीं आई, तो अगर आप वो मुझे समझा दें. एक तो वो है कि frequent mention of the achievements of greatness of ancestors and relatives. मुझे तो ये फीलिंग हुई है कि one mentions ancestors and relatives because one could be proud of one's ancestors, relatives, children. You're proud of their achievements. So I did not understand how this indicate subtle lack of humility. And the second one, which I feel that is something that I face, is a fear of failure. I have this, but I think it is a genuine fear. How does this indicate a subtle lack of humility? Overconfidence could, but fear of failure uh, indicates a little lack of humility. This I did not understand. So if you could kindly explain these two for me. Thank you. You're welcome जी. یہ جو دونوں ہی ہیں جی، بلکہ سارے ہی ہیں، اس کے بارے میں میں نے ایک جنرل بات ہی کہی ہے. یہ آپ نے دیکھنا ہے. ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ ایک سینس آف پرائڈ پیدا ہوتی ہے اپنے انسیسٹرز کے بارے میں. اپنے انسیسٹرز کے بارے میں جو سینس آف پرائڈ پیدا ہوتی ہے وہ آج آپ اس مقام پر لیٹ سے کسی مقام پر کیوں بیان کرنا چاہ رہے ہیں. اصل میں یہ کیوں ہے جو ڈٹرمن کرے گا. یہ لیٹ سے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ اچیو کیا. لیٹ سے ہی سیز دیٹ my son has completed his civil services exam اور اب وہ کہیں پہ ڈیپٹی اور اسسٹنٹ کمشنر لگ رہا ہے، اور آپ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ my father completed his exam at a much younger age. Why are you mentioning this? یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں، یہاں پر صرف سینس آف پرائڈ نہیں ہے، دوسرے کی اچیومنٹ کو انڈرمائن بھی کیا جا رہا ہے. اگر یہ ہو رہا ہے، یہ آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. وہ جو کیوں ہے وہ ادھر اس کو ایک سمپل سینس آف بلانگنگنیس، مطلب ہم اپنے انسیسٹرز سے یا میں اپنے والد صاحب سے ان کے ڈپٹی کمشنر ہونے کی وجہ سے سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے سینس آف پرائڈ ہے، یا میرے لیے میرے والد صاحب خود اپنے وجود میں سینس آف پرائڈ تھے. یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اس چیز پر کہ میں کس طرح سے دیکھ رہا ہوں. کیا اچیومنٹس کو میں سینس آف پرائڈ سمجھتا ہوں، یا میں محبت، میری اٹیچمنٹ اس کی طرف لے کے جاتی ہے کہ یہ میرے لیے ایک امپورٹنٹ آدمی ہے. یہ سارے ایسپیکٹ جو ہیں یہ اصل میں آپ کو سٹل طریقے سے امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. if you are mentioning somebody's achievement, if somebody is mentioning his son's or his father's achievement for some reason, اور آپ آگے بڑھ کر اس سے بڑی اچیومنٹ بیان کرتے ہیں، تو why are you doing that؟ یہ جو why ہے نا، یہ آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے اور آپ اس کا جواب دیں گے یہ ٹھیک ہے نہیں. فیئر آف فیلئر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، میں نے اس دن عرض بھی کیا تھا جی. ایک فیئر آف فیلئر یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہی اتنے ہیں، میں اگر لگا دوں گا تو کھاؤں گا کیا، اور اگر ناکام ہو گیا تو پھر تو یہ پرابلم ہو جائے گی. اور ایک فیئر آف فیلئر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں. یہ جدھر لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں ہوتا ہے کہ ایک سیلف امیج میرا خراب ہوگا. یہ اصل میں اپنی پروٹیکٹیونیس ہے، اور اس پروٹیکٹیونیس کے اندر ایک ایگو شامل ہے. یہ ایگو ہے جو کہ مجھے ہیوملٹی سے دور کرتی ہے. آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کویسچن جی. پہلی والی جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ I don't know you have to broadcast it, but اپنے دل میں ایک آپ کو خوشی ہوتی ہے, whether it's your father, whether it's your children, ایک اپنا دل خوش ہوتا ہے. I'm not saying کہ آپ broadcast کریں to the world کہ جی میرا بیٹا ایسا ہے یا میرا باپ ایسا ہے, but I'm saying the feeling of pride that my father was like this, or my son has been like this, or my daughter has achieved this. اور دوسرا جو فیئر آف فیلئر ہے, یہ تو انسان فیل کرتا ہے کہ جینوئنلی فیئر کرتا ہے کہ جی I'm going to fail this, I'm going to fail جو ابھی میرے ساتھ ہونے والا. I will, the fear is I'll fail a surgery, or I fail a test. This is the fear I'm talking about. I'm not talking about all the fears. I am giving you a reason that all these things
when they emanate from a motivation. For instance, آپ نے ابھی فرمایا کہ میں اپنے بچوں اپنے انسیسٹرز اپنے جاننے والوں کی اچیومنٹ سے ہم خوش ہوتے ہیں. خوش ہوں، ضرور خوش ہوں، لیکن جب کوئی جگہ پہ بیٹھے ہیں اس میں اپنی اچیومنٹ کے بجائے یا اپنے بڑوں کی دوسروں کی اچیومنٹ سننے کے بجائے ہم اپنے بڑوں کی جب بیان کرتے ہیں تو یہاں پر اپنی بڑائی کا اظہار خطرہ پیدا کر دیتا ہے کہ دل میں ہے. فیئر آف فیلئر کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ، یا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی چیز ان میں سے یہ ایک ایبسولوٹ انڈیکیٹر ہے. اس کو سمجھیں. آپ فیئر آف فیلئر اگر اس لیے کر رہے ہیں کہ میں نے اگر یہ کیا تو لوگ، اگر میں فیل ہو گیا تو لوگ مجھے کمتر سمجھیں گے، یہ پروٹیکٹ کرنے کی اگر اسپرٹ ہے تو پھر وہ اور چیز ہے. جی I understand, one is being boastful and one is a fear. رائٹ. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں، اسی لیے میں ان کو سٹل انڈیکیٹرز کہہ رہا ہوں. یعنی دیکھیں، ڈیفیکلٹی ان اپالوجائزنگ جو ہے وہ مثال کے طور پر ایک آدمی کہہ رہے کہ مجھے اپنی غلطی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور آپ اس کو ڈیفیکلٹی ان اپالوجائزنگ سمجھ رہے ہیں. دوسرا آدمی کہہ رہے نہیں، غلطی پتہ ہے مجھے، میں اندر جانتا ہوں کہ یہ غلطی ہے میری، لیکن مان نہیں سکتا، اس سے تو میں چھوٹا پڑ جاؤں گا، میں اس کو کسی طرح گھما پھرا کے پھر بتاؤں گا، جسٹیفائی کروں گا. You were talking about two different directions. I've understood. I'm talking about two different motives. Basically, all these actions can be very harmless, but when they emanate from a motive of self-protection and self-projection, they become dangerous. سر میں نے یہ پوچھنا تھا، میں پینٹنگ کرتی ہوں اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو میں پینٹ کر رہی ہوتی ہوں وہ جیسا میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہوں ویسا بن جاتا ہے یا اس سے بہتر بن جاتا ہے، تو ایک وہ دل میں ایک بڑی خوشی سی ہوتی ہے. وہ کہیں عاجزی کے اگینسٹ تو نہیں جاتی؟ آپ کو اپنے کام کو اچھا کام دیکھ کر خوشی ہونا ایسی جس طرح سے کسی کو بھی ہونی چاہیے، اور یہ جو خوشی ہے یہ تو اصل میں، اور اس کے اندر جو خوشی کے ساتھ ایک شکر گزاری بھی پیدا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. میں نے جس کی کوشش کی اللہ تعالیٰ، رائٹ، تو وہ پھر دیٹ از. اب آپ اس کو لیٹ سے ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی پینٹنگ دکھائیں، اور آپ بڑے شوق سے دکھاتے ہیں. دس از ناٹ لیک آف ہیوملٹی. لیکن مثال کے طور پر میں آپ کے ساتھ آ کر یہاں پر گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ مائی سن از لرننگ ٹو ڈرا اینڈ پینٹ اینڈ اور اس نے یہ بنایا ہے، اور آپ اس کے جواب میں یہ کہیں کہ دس از پریٹی گڈ، ایکچولی آئی میڈ سچ اے پکچر بٹ اٹ واز مچ لارجر. ناؤ تھنک اباؤٹ اٹ. یہ جو کام آپ نے کیا ہے، اگر یہ کام ہوا ہے تو یہ اصل میں میری جو بات تھی اس کو انڈرمائن کر رہی ہے، چاہے آپ کی موٹیویشن ہو یا نہ ہو. اب اگر وہ موٹیویشن بھی ہے، آپ کا جو موٹیو ہے وہ بھی یہ ہے کہ میں نے اس کو انڈرمائن کرنا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ ایک سیلف پروجیکشن بھی بن جائے گی، وہ لیک آف ہیوملٹی بھی ہو جائے گی. بیسیکلی اٹ از دا موٹیو دیٹ ول ڈیسائڈ دیٹ. صوبیہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. اچھا سر، میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ آپ کسی کو کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو لوگ ڈفرینٹ جگہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کو بات دیر سے سمجھ میں آتی ہے، یا چلیں جو بھی ہے اپنے پروسیس کی وجہ سے نہیں بات سمجھ میں آئی. اب 1 سال بعد 2 سال بعد وہ لوگ امیوز ہو کے یا اپنے ایکسپیریمنٹیشن سے یا اپنے تجربات سے وہی بات ریپیٹ کر کے بالکل ایسے جیسے کوئی ایک نئی ریولیشن ہو گئی ہے، اور وہ مجھے بتا رہے ہیں اور ٹیچ کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں، چلے کم سے کم. تو اب اس مومنٹ جو پہلے میرا رسپانس مجھے اچھا نہیں لگتا تھا یہ بات، اور میں یہ کہہ دیا کرتی تھی میں تو 2 سال سے یہ بات کہہ رہی ہوں، میں تو اتنے سال سے یہ بات کہہ رہی ہوں، تو تمہیں اب پتہ چلی، تم اب یہ کہہ رہی ہو، آپ مجھے کیا بتا رہی ہو. تو پھر مجھے ایسا ایسا اندازہ ہوا کہ یہ کوئی اچھا رسپانس نہیں ہے. آپ سے بھی میں نے سیکھا کہ یہ ہمیں اس وقت نہیں کہنا چاہیے. لیکن میں ابھی بھی مسلسل میرے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جب لوگ اپنے بچوں سے تجربات کر کے اب سیکھ رہے ہیں تو اب آ کے یہ کہیں گے کہ ایسے ہوا ہے ویسے ہوا ہے. میں کچھ زیادہ اس کے اوپر پازیٹیو نہیں رہ پاتی. میں انکمفرٹیبل بھی ہوتی ہوں، پازیٹیو بھی نہیں رہ پاتی. پازیٹیولی اس وقت کنٹریبیوٹ کرنے کا میرا دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا، بلکہ اندر سے میرا یہی دل چاہ رہا ہوتا ہے. اب میں نے دیکھا ہے کہ میں نے ذرا چپ رہنا شروع کر دیا، بس چپ کر کے ہلکی سی اسمائل دے کے سن لی، لیکن میرے اندر کی فیلنگ کچھ اچھی کمفرٹیبل نہیں ہوتی. تو اس کے اوپر میں نے کریٹیکلی ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی کہ میری باتوں کو تو نیگیٹ کیا گیا تھا، اور اب
مجھے ایکسپیرینس سنائے جا رہے ہیں، تو میں اس سلسلے میں کیا کروں؟ آپ اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ ایک کام کریں کہ یہ دیکھیں کہ جو آپ ایک چیز پر کسی شخص کو کسی کو کنونس کرنا چاہ رہی تھیں، وہ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد یہ تھا کہ وہ آپ کو کریڈٹ دے، یا مقصد یہ تھا کہ اس کی زندگی یا اس کے ذریعے سے دوسروں کی زندگی بہتر ہو؟ اور وہ جو مقصد ہے، کیونکہ آپ کا جو کام تھا جو آپ نے ان کو بتانے کی کوشش کی، چاہے وہ اس وقت سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، آپ کا کام پورا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو ڈیڈز لکھنی ہیں وہ لکھ لی ہیں، آپ کو اس کا اجر ہی مل جائے گا، وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ دنیا اگر نہیں کریڈٹ دے رہی کسی بھی وجہ سے، مثال کے اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ بڑی کلیئر وجہ یہ ہو جاتی ہے کئی دفعہ کہ ہم جس وقت میں اپنی بیگم سے بات کرتا ہوں، یا میں اپنی بیٹی سے بات کرتا ہوں، تو ان کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ ایک اچھے اسپیکر کو، جاوید صاحب کو سن کے ان کو وہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو میرا مقصد اصل میں یہ نہیں ہے کہ وہ میرے سے بات سن کے سمجھ لیں، میرا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی سے ہی بات سن کے صحیح بات سمجھ لیں۔ اگر یہ مقصد ہے، اور یہاں پر میں ڈسٹرب فیل کر رہا ہوں اندر سے کہ وائی آر دے ناٹ ایکنالوجنگ، کہ یہی میں نے بھی کہا تھا، تو اس ڈسٹربنس کو اس کا جواب اندر سے ہی دے دیں کہ مقصد تو حل ہو گیا، مسئلہ تو اچیو ہو گیا، یعنی جو مقصد تھا میرا وہ تو میں نے اچیو کر لیا ہے، چاہے وہ میرے ذریعے سے ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے ذریعے سے کرایا ہے۔ دیکھیے، میں ٹیچر سے کہا کرتا تھا، وین آئی واز ورکنگ ود ٹیچرز، میں ان سے کہا کرتا تھا کہ آپ کو جن بچوں کو سمجھانے میں مشکل ہوتی ہے نا، ان کے ساتھ ایک تجربہ کر کے دیکھیں کبھی۔ وہ تجربہ یہ کر کے دیکھیں کہ اپنے علاوہ کسی ٹیچر سے پڑھوائیں، وہی چیز پڑھوائیں، اور 1 2 3 اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ابھی بھی تو 4 5 ان سے کہیں کہ اور ٹیچر سے بھی سنیں، کسی ایک ٹیچر سے ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے۔ The reason is not that that teacher is good or bad. The reason is because teaching اور learning اصل میں ایک انٹریکٹیو پروسیس ہے، جس میں کہ آپ ایک بات کر رہے ہیں اور دوسرا آپ کے انہی وہی جو ہم کل دیکھ رہے تھے نا مینٹل ماڈلز کے ساتھ سن رہا ہے، اس بات کی کیا انٹرپریٹیشن کرے گا، کس طرح سے دیکھے گا، وہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ نے اچھی بات کرنی ہے، کرتے جائیے، لیکن اگر اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی ایسے بندے سے ملوا دے جس سے اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، اگر آپ یہ اطمینان ہے کہ بات ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اطمینان جو ہے اوور کانفیڈنس میں نہیں بدلنا چاہیے، تو آپ اس چیز کو بالکل ہی فراموش کر دیں کہ یہ مجھے اس کے اندر مجھے کریڈٹ بھی جائے، یا لوگ کہیں کہ بھئی تمہاری یہ بات ٹھیک تھی، نہ جائے۔ میرا مقصد اصل میں لوگوں تک بات پہنچانا ہے، اور اس کے ذریعے سے ان کی اصلاح میں مدد کرنا ہے، جدھر مجھے اللہ موقع دے دے۔ اگر یہ موقع مل گیا ہے اور میرے ذریعے سے نہیں ملا، کسی اور کے ذریعے سے مل گیا، تو اچیو ہو گیا، مقصد میرا اچیو ہو گیا، آئی شوڈ بی سیلیبریٹنگ دیٹ۔ میں بات واضح کر سکا ہوں جی؟ جی سر، لیکن اس میں تھوڑا سا مجھے نہیں سمجھ ہو رہا، یعنی یہ ہمت یا یہ کیپیسٹی میرے دل کے اندر نہیں پیدا ہو رہی۔ میں نے اپنے بارے میں سوچا تو مجھے بہت برا فیل ہوا کہ میں تو بڑی بات کر رہی ہوں کنٹریبیوشن کی تو کنٹریبیوشن تو ہوگی ہے، دین وائی ایم ناٹ فیلنگ گڈ؟ تو میرے اندر یہ کیوں نہیں آ رہی؟ اور مجھے لگا کہ میں تو خود ہی اس پرنسپل کی نفی کر رہی ہوں، میرا دل اندر سے اس کو نیگیٹ کر رہا ہے، تو میرے اندر یہ کیپیسٹی پھر ایک تو ہے کہ میں زیادہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے زیادہ سوچتی، ابھی میں اس پروسیس میں ہی تھی، تو اس لحاظ سے سوچوں گی تو ہو جائے گا، لیکن میں اس کی کچھ اللہ تعالیٰ کے اجر کو پانے سے پہلے بھی میں اس کو سمجھنا چاہ رہی تھی کہ مطلب یہ میرے کیوں اس کا نفی ہو رہی ہے میرے سے ہی نا۔ میں بڑے کہہ رہی ہوں کنٹریبیوٹ کریں، کرنا چاہیے، اور پھر چینجنگ آپ کو اچھی لگتی ہے، لیکن اپنے قریبی لوگوں کی آپ میں یہی کہہ رہی تھی ان کی چینج میرے ہی تھرو ہو، یہ بہت غلط بات ہے، بہت ہی بری بات ہے، رائٹ بٹ اب میں کیا کروں؟ نہیں، بہت غلط بات نہیں ہے، بہت غلط بات نہیں ہے، یہ آدمی کی خواہش ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس خواہش کو بار بار اپنے مقصد کو سامنے لائیں کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ وہ یہ اس دن پچھلے دنوں بات کر رہے تھے نا آصف صاحب اباؤٹ مارٹن لوتھر کنگ، اس کو ضرور دیکھیں، اس کی جو تاریخ ہے اس کے اندر 2 ایسے لوگ ہیں کہ جن کا نام تک نہیں کوئی جانتا،
honestly. اور وہ لوگ کمال درجے کی ان کی کنٹریبیوشنز ہیں اینڈ دے نیور آسک فار اٹ کہ ہمیں کریڈٹ ملنا چاہیے یا کچھ، یا ہم بھی پبلک میں آئیں. یہ جو مارٹن لوتھر کنگ کی اسپیچ ہے آئی ہیو اے ڈریم اسپیچ، اس کے بارے میں اس نے لکھا ہے ڈیوڈ بروکس نے کہ یہ اس نے رینڈولف نے لکھی تھی، بٹ نو بڈی نوز اباؤٹ اٹ، اس لیے کہ اسپیچ رائٹر ہی وہی تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ اس یوں سمجھ لیں کہ مقصد ہے اس کا، وہ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ جو بلیک کمیونٹی ہے، کلرڈ امریکنز جو ہیں، یا یہ جو افریقن امریکن جن کو اب کہا جاتا ہے، یہ جو لوگ ہیں ان کو ایکول رائٹس ملیں. اس مقصد کے لیے بالکل کلیئر ہیں وہ، آپ بھی اس کے لیے بالکل کلیئر ہو جائیں. نہ ملے یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہم ان فوجیوں میں سے ہو جائیں کہ جن کو موویز میں دکھاتے ہیں نا کہ بڑی فوج نکلی ہے، اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی جھٹکے میں، پہلے سین میں ہی مر جاتے ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ واقعی کوئی جنگ ایسی ہو رہی ہے جس میں پہلے سین میں مر گئے ہیں، اور ان کا نام بھی نہیں، وہ شاید اس میں بھی ایکسٹراز میں ہی آئے گا پہلے سین میں مر جانے والوں کا. ٹھیک ہے، بیکاز دے نیور ہیڈ اے رول ان دا مووی. لیکن اگر اس طرح کے واقعی کوئی سین ہو زندگی میں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ پورا اجر پا لیں گے نا. تو لیٹس بی دوز پیپل who are not known but who make their contributions in the best of spirits. یہ بیسیکلی میرا خیال ہے کہ یہ بڑی اچھی آرزو ہے. لیکن دو چیزیں ہیں جو اس کو اسٹرینگتھن کر دیتی ہیں جی. ایک مقصد کے ساتھ لگاؤ، اور دوسرا جو ہم لوگوں کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ ہے آخرت کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ. ان دونوں چیزوں سے اس میں مدد حاصل کریں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یو ول گیٹ آؤٹ آف اٹ. دو کامنٹس یہاں پہ آئی ووڈ لائک ٹو میک. ایک تو یہ کہ صوبیہ کے کامنٹ سے ایک اس کی بالکل فلپ سائڈ بھی مجھے خیال آیا. اکثر کالج کے اور اسکول کے بہت سارے ایسے ٹیچرز یاد آتے ہیں جن کی باتیں ابھی تک یاد ہیں، جن کے سکھائے ہوئے لیسنز نے زندگی میں بڑے پروفاؤنڈ چینجز کے سورس بنے ہوں. اور اس موقع پہ پھر افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اور اس کے بعد بھی کبھی ان کا اس طرح سے شاید شکریہ ادا نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. تو ایک لیسن جو میں ایٹ لیسٹ اپنے لیے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں ریمائنڈ کرانے کی، کہ کسی بھی قسم کی فیور، کسی بھی قسم کی نیکی، گڈ ایڈوائس، اس کو اپریشیٹ کرنا یاد رکھو دوسروں کو ان ورڈز. اور دوسرا یہ کہ ہمیں موئی صاحب سوال آیا ہے چیٹ میں، بڑا دلچسپ سوال ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مشورہ دیا تھا کہ لوگوں سے مدد لیں. اب اگر آپ نے سپوز کریں کسی سے مدد لی، لیکن وہ جگہ جگہ اس مدد کو جتا رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کی مدد کی ہے، اور وہ جگہ جگہ جتا رہے ہیں اپنا احسان، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں؟ میرا یہ مشورہ یہ ہے کہ جدھر وہ جتا رہا ہے تو ظاہر تک آپ تک بات پہنچ رہی ہے، اور آپ جب بات پہنچتی ہے تو کہ ہاں جی واقعی انہوں نے میری بڑی مدد کی تھی اینڈ دیٹ واز ویری کائنڈ آف ہم. لیکن اپنے لیے یہ رویہ کبھی اختیار نہ کریں. یعنی قرآن مجید نے اس کے بارے میں بالکل دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ جب آدمی کسی کے لیے خرچ کرتا ہے، ظاہر ہے کہ مدد کرنا بھی اس طرح ہی کی چیز ہے جس طرح سے آپ کسی کو پیسہ دے کے خرچ کرتے ہیں. تو نہ تو احسان جتاؤ نہ اس کو تکلیف پہنچاؤ. جگہ جگہ بیان کر کے یہ تکلیف پہنچانے کا جو معاملہ ہے یہ مت کرو. ان کو اگر کبھی زندگی میں موقع مل سکے آپ کو کہ یہ پوزیشن ہو آپ کی، تو ان کو بھی یہ بتائیں کہ دیکھیے یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے میرے اوپر کیا ہے، اس میں میں کبھی یہ بھول نہیں سکتا، لیکن آپ اپنے اجر کو ضائع کر رہے ہیں، اس طرح نہ کریں. یہ آپ کے لیے مشکل ہے. پرابلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپرچونیٹیز دی ہیں ان کو ہم اللہ کے لیے کریں اور پھر بھول جائیں. یہ تو ہم نے اس کو دیا ہی نہیں، یہ تو ہم نے اس کے لیے کیا ہی نہیں، میں نے تو اپنے لیے کیا ہے. یہ والا ایسپیکٹ جب پیدا ہو جائے گا تو انسان بلندی کی جگہ پہ. لیکن جب آپ کی کوئی مدد کر کے یہ کر رہا ہے تو کیا کر سکتے ہیں جی؟ آپ اس کو 10 دفعہ اور ریکگنائز کر دیں، بہت اچھی بات ہے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے میری مدد کی تھی جس وقت آئی واز ان نیڈ. اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دے اس کا، اینڈ آئی ہوپ دیٹ میں بھی کل کو کسی کی مدد کر سکوں. بلکہ یہ جو ابھی علی نے بات فرمائی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ون آف دا ویری امپورٹنٹ پریکٹسز دیٹ آئی وڈ سجیسٹ از کہ اس کو یاد کریں. ہفتے میں ایک لیٹر لکھنا ہے آپ نے. یہ سوچ لیں آپ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ آ کے شیئر کریں. دس از سم تھنگ دیٹ از فار یو. Write a letter to somebody from your past, maybe contemporary, somebody in these current times,
کہ جس کو آپ تھینک یو کا لیٹر لکھیں. وہ لکھ لیں, اس کو رکھ لیں. جب وہ لکھ لیں, یہ اپنے جذبات کا اظہار کر لیں, تو پھر اس کے بعد اس کو کچھ دن کے بعد دوبارہ پڑھیں اور دیکھیں. اگر دل کرتا ہے تو بھیج دیں, نہیں دل کرتا نہ بھیجیں. لیکن کم از کم وہ جذبات کا اظہار کریں, اس میں شکر گزاری پیدا کریں اپنے اندر. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی. دس از امپورٹنٹ. شکر گزاری از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ وچ ایکچولی پروموٹس ہیوملٹی. شکر گزاری ادھر سے پیدا ہوتی ہے نا کہ کسی نے میری زندگی میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. کہ میں آئی ایم ناٹ ایز سیلف میڈ ایز آئی تھاٹ آئی واز اور ایز پیپل تھنک آئی ایم. مجھے تو بہت سارے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہوئی ہے تو میں ادھر تک پہنچ پایا ہوں. اس چیز کو میں ایکسپریس بھی کروں, اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کروں. اور وہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر بھی مشکل سے ادا کرے گا. اس چیز کے بارے میں بہت ٹرائی ٹو بی ووکل اباؤٹ اٹ. اپنے ملازمین کا شکر ادا کر. ہاؤ کمفرٹیبل آر دے میکنگ یور لائف. تھنک اباؤٹ اٹ. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. ہاؤ کمفرٹیبل آر دے میکنگ یور لائف. بی ووکل اباؤٹ اٹ. حبیبہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم سر میرے السلام. 2 کویشچنز ہیں اگر آپ کو میں سمجھا پاؤں. ایک تو یہ ہے کہ لائک آئی ایم ناٹ میرڈ یٹ اینڈ امی بابا سے بات ہوتی رہتی ہے اباؤٹ وٹ سارٹ آف اے پرسن آئی وانٹ. آپ کے خیال میں اپنے اگر کہیں رشتہ پکا ہو جائے یا جو آپ کا پوٹینشیل ہسبینڈ ہے اس سے کون سی باتیں ڈسکس ہونی چاہیے جس سے اس کی ایموشنل میچیورٹی کا پتہ لگ سکتا ہے؟ ایک تو میرا یہ سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری اپنے بارے میں, اپنی فزیکل اپیرنس کے بارے میں, اپنی فزیک کے بارے میں تھوڑی سی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں اور یہ لڑکیوں میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں. ہم اپنے آپ کو ذرا ایکٹریسز اور ماڈلس وغیرہ سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک انفیریورٹی سی فیل ہوتی ہے, تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ یہ جو آپ کی پہلی بات ہے نا جی کہ ایک آدمی کے ساتھ مل کر اس کی ایموشنل میچورٹی کے کچھ انڈیکیٹرز ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کیا کوئی بامقصد زندگی گزار رہا ہے, وہ کس طرح دن کیسے اسپینڈ کرتا ہے, ہاؤ کانشیس از ہی اباؤٹ ہز کمپنی. یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بڑی کلیئرلی بتا دوں جی کہ ایموشنل میچورٹی از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو کین all these things that you would like to talk about or you would talk about, they can be manipulated. تو ایموشنل میچورٹی ایکچولی تو پتہ چلتی ہے جس وقت آدمی دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کرتا ہے. اور اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے, زندگی کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے, وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. وہ یہ کہ ڈو ناٹ رومانٹیسائز لائف, ٹیک تھنگز ایز دے کم. کہ زندگی نے آئیڈیل نہیں ہونا. یہ جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے یہ بھی رومانٹیسائز کرنے کی بات ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ جن کی مارکیٹ ویلیو ہی ان کی فزیک, ان کا جسم, آئی ایم ناٹ یوزنگ اٹ اینی ولگر ٹرم بٹ بینگ فٹ, پریزنٹیبل, اچھا ڈانس کرنا, یہی ان کی مارکیٹ ہے. اور یہ مارکیٹ ان کی انفارچونیٹلی as soon as the life starts going down hill یہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ چیز اپنے آپ کو بتائیں کہ میں انسان کی حیثیت سے, ایک مکمل انسان کی حیثیت سے اپنے آپ کو ایک بہترین فٹ انسان بنانا چاہتا ہوں. not to show people how fit my body is but to feel satisfied and to live a complete and fulfilling life. I want to be a fit person. اس طرف سے اپروچ کریں. باقی یہ بات کہ ہم نے کسی کو آئیڈیل بنائیں, ایسا نہ ہونے دیں. یہ رومانٹیسائزیشن ہے بیسیکلی اپنے دل میں کہ میں ایسی بن جاؤں, میرا ہسبینڈ ایسا ہو جائے, میرا جو پارٹنر ہے وہ اس طرح کا ہو. نہیں, آنے دیں, زندگی میں آنے دیں. زندگی اصل میں آزمائش ہے. ادھر آپ کو وہ سب کچھ آئیڈیل لیول پہ نہ اپنے لیے ملنا ہے نہ دوسرے کے لیے ملنا ہے. اس چیز کو ایسے ہی ایکسیپٹ کریں. یہ شاید اب میرے لیے ایک بہت کامن فریز ہوتا جا رہا ہے جو میں بہت زیادہ یوز کرتا ہوں کہ دس از دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ ایسپیکٹ آف لائف. وی سے اٹ دا موسٹ بٹ وی ڈو ناٹ نو واٹ اٹ مینس. زندگی آزمائش ہے, زندگی آزمائش ہے, زندگی آزمائش ہے. یہ ہم ہر جگہ سنتے ہیں لیکن اپلیکیشن بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. آپ کسی کی بھی پرابلم سنیں, اس کے جواب میں یہ سوچیں, صرف یہ سوچیں کہ اگر اس آدمی کو اس پرابلم پر یہ پتہ ہو کہ زندگی آزمائش ہے تو کیا یہ پرابلم رہے گی؟ آپ کو لگے گا کہ نہیں رہے گی. لیکن وہ پھر بھی اس پرابلم میں ہے, کہہ رہا ہے کہ زندگی آزمائش ہے.
لیکن وہ ساری پریشانیاں، سارے دکھ، سارے درد، سارے خوف اس وجہ سے ہیں کیونکہ زندگی آزمائش ہے، کو اپلائی نہیں کر رہا. تو اس لیے وہ اپلائی کرنا شروع کر دیں. ویل ڈو آور بیسٹ، ویل ٹیک بی ڈیلیجنٹ. ہم ڈیلیجنٹلی فیصلے کریں گے، اچھی طرح سے کریں گے. ضرور پوچھیں کہ آپ کی زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے، آپ نے کیا مقصد اپنا طے کیا ہوا ہے. if something, you know, if let's say you are faced with a crossroads of pursuing the best opportunities in your career on the one hand, and staying back at home because your mother needs you at this time, what will you do? So you will find some values there. لیکن یہ سب کچھ مینیپولیٹ ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ مینیپولیٹ، یہ تھیریٹیکل باتیں. کمپیٹیبلٹی دیکھ لیں اور یہ کر لیں تو آپ کا خیال ہے یہ بھی مینیپولیٹ کیا تو جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے جی، بالکل. مائی فادر یوز ٹو سے دیٹ my father got engaged to my mother about a year before they got married. اور میرے والد صاحب بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے کہ میرے نانا کو 1 سال تک یہ پتہ نہیں تھا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں. اس طرح کے بڑے آرٹسٹ ہوتے ہیں دنیا میں، بڑے مل جائیں گے. جی سر، یہ آپ نے جو سیلف جسٹیفیکیشن اور ڈیفینسونیس کی بات کی ہے، تو سر مجھے ایسے لگتا ہے کہ سیلف جسٹیفیکیشن جو ہے وہ بعض اوقات بڑی ضروری ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں اور آپ حق پر ہیں، اور دوسرا آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو آپ جو ہے وہ میں سے آرگومنٹ ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ کو اپنی پوزیشن تو کلیئر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. ایک سوال سر میرا یہ ہے. دوسرا سر، میری ایک تھراپسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، تو ان سے ایک دفعہ میری بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی باؤنڈریز دوسروں کے ساتھ سیٹ ہی نہیں کی. یعنی آپ کو کوئی بھی آتا ہے، کچھ بھی کہہ کے چلا جاتا ہے، اور آپ خاموشی سے اس کو سن لیتی ہیں اور پھر اس کے اوپر کوئی ریئیکٹ نہیں کرتی ہیں، اس کو جواب نہیں دیتی. تو میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے نہیں ایسے کرنا چاہیے، تو میں اس لیے خاموش رہتی ہوں. تو سر آپ نے یہاں پہ جو ڈیفینسونیس کی بھی بات کی ہے، تو مجھے بتائیں کہ یہ دونوں چیزیں پھر ہیوملٹی کے ساتھ پھر کیسے ریلیٹ ہوں گی، اور رویہ پھر ایکچولی کیا ہونا چاہیے؟ ایک آدمی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے ایک کام جو کیا وہ کیوں کیا، یا آپ نے کیا سوچا. یہ ایک بالکل اور ڈسکشن ہے، بالکل اور کانورسیشن چلی جائے گی. لیکن ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ یو نیور ڈو دا رائٹ تھنگ. ایک جس طرح آپ نے ورڈ یوز کیا، آرگومنٹ ہو رہی ہے. آرگومنٹ میں آپ نے ظاہر ہے زندگی میں یہ کوشش کی ہوگی نا کہ ایک آدمی نے آپ پر اعتراض کیا تو اس کا جواب دیا جائے. تو آپ کا کیا تجربہ ہے اس معاملے میں کہ وہ جواب جو ہے وہ سن کر مطمئن ہو جاتا ہے آدمی؟ واٹ ڈو یو تھنک واٹ ہیپنس ان دیٹ کیس؟ آپ کو ایک آدمی اعتراض کر، یار آپ تو کبھی کوئی ٹھیک کرتی ہی نہیں ہے کام، اور یہ لہجہ ہے، یہ طریقہ ہے، اس میں آپ نے جسٹیفیکیشن دی ہے، تو کیا وہ اطمینان ہو؟ اچھا میں آئی ایم سو سوری، آئی تھاٹ ایسے ہوا تھا. واٹ از یور ایکسپیرئنس آف دیٹ؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، خیریت سے؟ جی تھینک یو سر. سر میں نے اس کے بارے میں پوچھنا تھا، یہ جو پوائنٹ ہے ریلکٹنس ٹو سیک ہیلپ، اور آپ نے کہا کہ اس میں ہم اپنی برتری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں جب ہم ہیلپ سیک نہیں کر رہے ہوتے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بعض اوقات میں اس لیے ہیلپ سیک نہیں کر رہی ہوتی کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ہی آبویس چیز ہے، بڑی گلیئرنگ سی بات ہے، اور میرے ارد گرد کے لوگ اگر ہیلپ نہیں کرے آفر، تو شاید وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ مجھے ہیلپ کر سکے، اور پھر میں ان کو امبیرس بھی نہیں کرنا چاہتی. تو میں سر اس بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. اور دوسرا یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک پوائنٹ آپ نے کہا تھا کہ ہم لوگ we find it difficult to apologize، اور بعض اوقات ہم ویسے ہی apologize کرتے ہیں just to maybe solve matters or something، and آپ نے insist کیا کہ an apology should be honest. تو میں سمجھ رہی تھی سر کہ isn't it better to apologize and solve some matter rather than not do so?
बेहतर बात नहीं लगती. नहीं, I mean you're comparing it with, let's say, for instance, I want to tell a lie to make things right. Fine, that's a very good thing. But a better thing would be to tell the truth and make things right. ठीक है जी, यानी let's make that apology which you are going to offer for the purpose of making things right. इसको हम इस तरह बना लेते हैं कि मैंने apology तो करनी है. Now I don't want to be a person of no integrity, so what I'll do is कि मैं इसमें let me be specific about what I'm apologizing. मिसाल के तौर पर ये कहना कि देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो उस दिन बात हुई ना, उसमें मेरा लहजा ठीक नहीं था, मैं उसकी अपॉलॉजी करना चाहता हूँ, और मैं आइंदा इसके बारे में बहुत कॉन्शियस हो जाऊँगा कि आइंदा मेरा लहजा ठीक रहे. ये है जो पूरी बात है, और फिर इसके लिए एक सिंसियर एफर्ट भी करें. ये वो भी अचीव कर देगा जो आप चाह रहे हैं, और इसमें कोई लैक ऑफ इंटेग्रिटी भी नहीं होगी, कोई बनाई भी नहीं जा रही बात, आप वाकई कह रहे हैं. तो इट इज़ नॉट अबाउट कंपेयरिंग कि मैं अगर 5 पे खड़ा हूँ तो नहीं, मैं क्यों ना मैं आई शुड टारगेट 10. ठीक है जी, दैट इज़ द आइडिया. मैं जिस वक्त अपॉलॉजी करता हूँ, लेट्स से सॉरी, अच्छा चलो यार सॉरी, किस बात का सॉरी? नहीं, ये भी मुझे भी नहीं पता, दूसरे को भी नहीं पता. ठीक है जी, एंड नो एक्सपेक्टेशंस हैव चेंज्ड. इसने आइंदा भी यही करना है, मैंने आइंदा भी यही करना है जब ये सिचुएशन पैदा हो जाए. तो ये जो अपॉलॉजी है, ये असल में एक नौयत का मजाक बन जाती है जी. उसको हम कोशिश करें अवॉइड करने की. जो पहला सवाल था, मुझे एक दफ़ा फिर इशारा कर दीजिएगा कि वो क्या आपने फरमाया था कि इट वाज अबाउट. सर मैं वो रिलक्टेंस टू सीक हेल्प की बात करी. राइट, वो दैट योर मोटिव इज कंप्लीटली डिफरेंट जी. That is absolutely, reluctance to seek help becomes an indicator of lack of humility when you're saying that why should I ask him for help? Why should I ask? इसलिए तो मैं उस पर एक नौयत की डिपेंडेंस पैदा हो रही है मेरी, मैं ये नहीं होने दूंगा. ऐसी की तैसी ये जो होता है ना कि मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन मदद नहीं मांगूंगा, ये अल्लाह ताला ने दुनिया को ऐसे नहीं बनाया हुआ. इंसान के हालात ऊंच नीच होगी, इंसान को अपनी ये जो सेल्फ ग्रैंड सेल्फ है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आना चाहिए कि मैं मजबूर हूँ, कोई बात नहीं. इंसान को मजबूरियाँ भी लाहक हो जाती हैं. इंसान को इतनी बड़ी ईगो नहीं रखनी चाहिए कि वो ये समझे कि मैं जान दे दूंगा लेकिन ईगो नहीं कुर्बान होने दूंगा. ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है. जी, लेकिन सर ऐसे मामला में जहाँ पे आपको लगता है कि सबको नजर आ रहा है कि यहाँ पे मतलब हेल्प दरकार है और वो नहीं कर रहे, मैं जैसे एक सिचुएशन आपको मतलब कोट कर रही हूँ, उसमें फिर चुप रहना बेहतर है ना? आप ये कह सकते हैं कि चुप रहना बेहतर है. देखिए, इंसान पूरी सिचुएशन को कभी नहीं जानता. आप ये कह सकते हैं उनसे कि मैं ये समझती रही कि ये चीज़ शायद ऑब्वियस है, लेकिन बिकॉज यू माइट बी अज्यूमिंग दैट आई हैव लॉट्स ऑफ हेल्प अवेलेबल, तो मैं आज आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि इफ़ एनीबडी कैन कन्वीनियंटली हेल्प मी आउट ऑफ इट, तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा, एंड आई नीड सम हेल्प इन गेटिंग आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम. इसमें कोई हर्ज नहीं है. यानी आप कह दें और इस इत्मीनान से कहें और लोगों से कहें कि मुझे आप लोगों से यही एक्सपेक्टेशन है, और मैं ये समझती हूँ कि अगर आप कर सकते होंगे तो ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो मैं बिल्कुल दिल में ही बुरा नहीं मानूंगी. तो इसलिए मैं अगर ये आप कह भी दें, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, लेकिन ये मकसद जो है ये उसको ईगो सेंट्रिक मकसद नहीं है जो आपने बात फरमाई है, यानी ये वो प्रॉब्लम नहीं है. जैन, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. जी, मेरा कोई ऐसे सवाल तो नहीं है लेकिन कमेंट है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. आपने जो टॉपिक छेड़ी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही यानी डिफिकल्ट टॉपिक है मोहित साहब, लेकिन आई एम ग्लैड यू डूइंग इट, क्योंकि जो जितने बड़े बड़े फिलोसोफर्स वगैरह जो भी यूरोपियन गुजरे हैं, उन्होंने इस टॉपिक को डील किया है कि द अर्ज टू डोमिनेट, which urge is more powerful, the urge to sex or the urge to dominate. तो उन्होंने शायद नतीजे पे पहुंचे कि the urge to dominate is very powerful. तो इसमें अल्लाह ताला ने भी जो हमको कुरान के जरिए एक पर्सनालिटी को इंट्रोड्यूस किया है कि उसने तकब्बुर किया,
انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں نہیں سنوں گا، میں بیٹر ہوں، مجھے آپ نے نار سے بنایا اور اس کو آپ نے تین سے گارے سے بنایا، اور ریشنالٹی دی ہے اس نے، ریشنالٹی دی. یہ خطرناک چیز سب سے تو ریشنالٹی دینا ہے پھر میرے غلط کے اوپر. بہرکیف یہ تمہید تھی تھوڑی سی. میرے ایک بڑا اچھے دوست ہیں، بہت ہی اچھے دوست ہیں. وہ اچھے اسی لیے ہے میرے لیے کہ وہ اچھے آدمی ہیں بہت، یہ جانتا ہوں. ویری نائسلی اسپوکن، ویری کائنڈ مین، ویری آنےسٹ پرسن. ان کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا. ان کا لڑکا جو میرے لڑکے کی عمر سے تو 1-2 سال چھوٹا ہی ہوگا، لیکن گروپ شاید تھے میں، وہ لڑکا، یہ بعض وقت ایسے ہوتا بھی ہے موہد صاحب، ہماری جو پرسنالٹی ہوتی ہے، ہمارے بچے اس سے بالکل پینڈولم کی طرح اپوزٹ اوور کریکٹ کرتے ہیں فار سم ریزن. یہ میں نے آبزرویشن ہے. تو ان کا لڑکا ہی لیفٹ ریلیجن. He not only left religion, he left religion after doing حفظ القرآن. اور بہت ایکٹیو تھا، بہت ایکٹیو تھا، بہت ایکٹیو تھا ہائی اسکول کے دور میں ریلیجن کو لے کر اس کو بہت. لیکن ایک ایسا شاید برن آؤٹ ہو گیا یا اتنا کمپٹیشن ہو گیا آپس میں دوسرے لڑکوں کے ساتھ کہ اس کو آئی وی کالج کا ایکسپیکٹیشن تھا، وہ ملا نہیں ایڈمیشن وہاں. وہ ڈس اپوائنٹمنٹ اتنا بڑا تھا، اور دوسرے بھی ریزنز شاید تھے ہوں گے. دیز آر ایبسٹریکٹس آلسو، دیر آر سم، بٹ ہی لیفٹ، دیٹس فار شور. وہ بڑی کوشش کی انہوں نے، بڑی کوشش کی ادھر سے ادھر سے. ابھی بھی بات کرتے ہیں. At last he went to an Ivy college actually, but he left religion. He not only left religion, but he is writing against it, against the personality, you know. تو خیر انہوں نے مجھے ایک مرتبہ، اچھا وہ مجھے انکل سے مخاطب اور مجھے بہت پسند کرتا تھا، ابھی بھی مجھے پسند کرتا ہے، مجھے یقین ہے مجھے کرتا ہے، مجھے کبھی کمیونیکیشن ہوتا ہے. تو خیر انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ ذرا بات کریے اس سے، تھوڑا سا وقت گزاریے اس کے ساتھ. تو خیر میں ایک ریزورٹ پہ لے گیا اس کو، ہم نے کافی وقت گزارا ساتھ میں. ہم نے کوئی ریلیجن پہ بات نہیں، میں نے بات ہی نہیں، میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اس سے بحث نہیں کروں گا، میں ریلیجن پہ بات نہیں کروں گا زیادہ، اور بہت ہو سکا تو آخری میں خیر ایک وقت آیا اس پر بات ہوئی کہ انہوں نے اس پہ کہی کہ بھائی وائی آئی لیفٹ واٹ آئی لیفٹ وغیرہ وغیرہ. تو وہاں ایک جگہ پر لے جا کر میں نے بہت بات ہونے کے بعد، میں مختصر کر کے کہہ رہا ہوں، بہت کوشش کہ میں نے نعمان علی خان کا ایک چھوٹا سا کلپ سنایا ان کو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نعمان علی خان اس سبجیکٹ میں قرآن کو پکڑ کر جس طرح سے انداز بیان ہے ان کا، وہ بہت ہی کمپیلنگ ہے. لیکن یہ میں پوائنٹ اسی لیے عرض کر رہا ہوں موہد صاحب کہ تکبر ہوتا کیا ہے. یہ نبی کریم نے ہم کو بتایا ہے کہ تکبر کیا، اچھا کپڑا، اچھا گھر، اچھا وغیرہ وغیرہ، لیکن حق سامنے آ جائے اور اس کو نہ مانے، سچ سامنے آ جائے کہ میرے مزاج کے خلاف اور میں نہ مانا، لیکن اس لیے نہ مانا. لیکن میں لٹرلی یہ بات غور کیا موہد صاحب کہ شاید 4-5 منٹ کا تھا کلپ، وہ ہاف وے تھرو اس کو برداشت نہیں ہوا بالکل، اور وہ ایسے ہاتھ سے بند کر دیا، اس کو ہاتھ لگا کر بند کر دیا، ریموو اٹ فرام می. اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہ ویل سی سم ادر ٹائم. چلا گیا. وہاں مجھے یقین ہو گیا کہ بات نہ ماننے کی ہے یہاں پر. اس کو پتا ہے شاید، واللہ عالم میں جج پلیز. میں اچھا لڑکا بہت اچھا ہے، اس کے ایتھکس، اس کے جو اس کی سیویلٹی، وہ کیا چاہتا ہے زندگی، سب کلیئر ہے اس کے ساتھ. لیکن he doesn't want to accept God now. He doesn't want to accept the prophet. میں صرف آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہم سب کچھ لیول تک اس میں مبتلا ہوتے ہیں. میں اپنی ہی بات کر رہا ہوں، کوشش بس کر سکتے ہیں شاید کہ باہر آتے رہیں، اندر جاتے رہیں، پھر باہر آتے رہیں بس. اور دوسرے کو جج نہ کریں جی. وہ یہ جو بات ہے نا کہ وہ اس نے کیوں نہیں سنا، کیوں بند کر دیا، اس کے بارے میں بھی کوئی ججمنٹ نہ دیں. آپ کیپ ڈوئنگ یور پارٹ، کیپ ہیونگ اے گڈ ریلیشن شپ. دس از ناٹ دا ڈیسٹنی، وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. دس از اسٹل دا جرنی از گوئنگ آن. وہ کدھر ختم ہوگی یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ میں نے اور آپ نے نہیں فیصلہ کرنا. اس لیے اس چیز کو چھوڑ دیں، اپنی ججمنٹ سے بالکل نکال دیں.
and focus on what you can do to develop a better relationship, maybe to influence him. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دل میں بات اتارنے والا وہ ہے تو اتر جائے گی. میرے دوست جو ہیں ان کی سب بہت باتیں بہت پسند ہیں مجھے. I love his personality. ایک چیز مجھے جو ان کی کافی چیزوں میں پسند یہ بھی ہے کہ انہوں نے بانڈنگ جو اپنے لڑکے کے ساتھ رکھی ہے نا, اتنا ہونے کے باوجود بھی بہت اسٹرانگ بانڈنگ ہے, بہت صبر کرتے ہیں, بہت سنتے ہیں, یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ فزیکلی وہ ویٹ لوز کر رہا ہے, فکر ہے افیکٹ, لیکن وہ بہت سنتے ہیں اس کو, بہت ریلیشن شپ رہی. میں نے کہا بھائی آپ واقعی آپ کو اللہ تعالیٰ نے صبر دیا ہے. I want to learn from you actually. بہت بہت شکریہ زین بھائی آپ کا, بہت شکریہ. ایک آخری کویشچن آج کا ہم لے لیں. فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجئے پلیز. لیکن اس سے پہلے جو بھی کوئی کامنٹ یا کویشچن کرتے ہیں, تھینک یو سو مچ فار دیٹ. اور وی وانٹ مور اینڈ مور پیپل. ہم چاہ رہے ہیں ہر کسی کو موقع ملے, تو بہت اچھا ہو اگر ہم یہ کوشش کریں سارے کہ اپنے کویشچنس کو اور کامنٹس کو 1 منٹ سے 2 منٹ کے اندر لمٹ کر لیں. آئی انڈرسٹینڈ ہر وقت ممکن نہیں ہوتا, لیکن صرف اس کے پیچھے موٹیو یہ ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بہن بھائیوں کو موقع ملے. اگین تھینک یو ویری مچ ایوری ون جو بھی کامنٹ یا کویشچن کرتا ہے, تو بہت بہت شکریہ. فاطمہ یو کین انمیوٹ نا. السلام علیکم. میرا یہ کوشچن ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ بار بار اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرانا ہے کہ دنیا آزمائش ہے, دنیا آزمائش ہے. اس میں میرے ساتھ جو پرابلم ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو بہت زیادہ ریمائنڈ کراؤں نا کہ دنیا آزمائش ہے, دنیا آزمائش ہے, تو میں بہت پیسو بیہیویئر میں چلی جاتی ہوں. جیسے کہ اگر مجھے کسی کی بات بری بھی لگ رہی ہے نا, تو شاید میں اس کو یہ کمیونیکیٹ بھی نہ کروں کہ مجھے آپ کی بات بری لگ رہی ہے. اور مطلب ہمیں تھراپی میں, کیونکہ میری تھوڑی تھراپی کی بیک گراؤنڈ ہے, تو اس میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ آپ جب اپنی فیلنگس کو کمیونیکیٹ نہیں کرتے ہو تو وہ جمع ہوتی جاتی ہیں, اور پھر ایک بار ہی جو ہے نا وہ ساری باہر نکلتی ہے اور پھر وہ زیادہ ڈیمیج کرتی ہے. تو ہمیں انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ ساتھ کے ساتھ کمیونیکیشن رکھو اپنے فیلنگز اور ایموشنس کی. اور یہ میں نے خود ایکسپیرینس بھی کیا ہے کہ جب میں بات دل میں رکھتی ہوں اور میں کمیونیکیٹ نہیں کرتی اور تھوڑا پیسو بیہیویئر میں چلی جاتی ہوں, تو وہ بات نکلتی ہے الٹیمیٹلی, لیکن تب وہ بہت اگلی وے میں نکلتی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پھر میں بیلنس کیسے اسٹرائک کروں کہ اب دنیا آزمائش ہے, بٹ جب یہ تھاٹ پروسیس شروع ہوتا ہے کہ دنیا آزمائش ہے, تو بہت ایک ہیلپ لیس اسٹیٹ میں چلی جاتی ہوں اور بہت پیسو ہو جاتی ہوں. رائٹ, دنیا آزمائش ہے, اس میں پیسو یا یوں سمجھ لیجیے کہ دنیا ایک آزمائش ہے جس میں آئی ایم ریکوائرڈ ٹو پلے مائی رول. آپ یہ پوری بات ہے, یعنی آئی ایم ریکوائرڈ ٹو پلے مائی رول. آزمائش کا پہلو اصل میں آپ کے رول سے ریلیٹڈ آپ کا رسپانس ہے. یعنی وین یو سے دیٹ یو آر گوئنگ ٹو پلے یور رول, اٹ مینس دیٹ دس از دا وے یو آر گوئنگ ٹو رسپونڈ ٹو یور آزمائش. بٹ آزمائش کا ایلیمنٹ ادھر سے پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی رول آپ پلے کریں گے اس کا نتیجہ اصل میں پریڈکٹیبل نہیں ہے, وہ پریڈکٹیبل ہونا بھی نہیں ہے. آپ نے اپنے رول کو بہتر سے بہتر سے بہتر کرتے چلے جانا ہے. یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو اگر میں نے سامنے رکھ لیا تو, اور یہ جان لیا اور اس کو یوں سمجھ لیں کہ ڈائجسٹ کر لیا کہ ریزلٹس مطلب اپیرنٹلی اسپیکنگ ریزلٹس رینڈملی نکلیں گے. کچھ چیزوں کے نکل آئیں گے, کچھ کے نہیں نکلیں گے. اور لیکن اگر میں اپنے فیتھ کے لینس سے دیکھ رہا ہوں تو ریزلٹس وہ نکلیں گے جو اللہ تعالیٰ نکالنا چاہتے ہیں, اور ریزلٹس وہ نہیں نکلیں گے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے ابھی نہیں دینا چاہتے. یہ بات, لیکن میرا کام جو ہے وہ ہر حال میں اس کسان کی طرح وقت پر پانی دینا, وقت پر بیج بونا, وقت پر کھاد ڈالنا, وہ سب کچھ مجھے اپنا پورا کرنا ہے, اگرچہ ہر سال مئی میں فصل تباہ ہو جاتی ہو. کیونکہ اگر کام ہونا ہے, اگر فصل نکلنی ہے تو وہ اس سے نکلے گی. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مئی کا مہینہ بھی آ جائے کہ جس میں موسم اچھا ہو اور میں نے فصل نہ بوئی ہو, تو آئی ہیو ٹو لیو اٹ ٹو گاڈ کہ اس نے نتیجہ کب نکالنا ہے. اس کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا. آزمائش کو بڑی اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے, اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے. اس پر انشاءاللہ میں اور علی کوشش کر رہے ہیں جی کہ وی آر ڈیولپنگ دس کورس ایکچولی which starts from what faith is and what a faithful life should be, and how all these acts of worship, these rituals so called, they connect to that life of faith.
तो कोशिश ये करेंगे, और इसमें ये जो आजमाइश का पहलू है इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट अंडरमाइंड मसला। लेकिन ये बात समझ लें अच्छी तरह से, ज़िंदगी की आजमाइश होने का पहलू आपको कभी पैसिव नहीं कर सकता अगर आपने पूरी उस चीज़ को समझ लिया है। आजमाइश क्या है? आजमाइश ये है कि हालात आएंगे मेरे हाथ, मेरे सामने। I will be put in various situations where I am being tested to respond to the best of my abilities. Response के बारे में अगर आप पैसिव हो गए तो गलत हो गया. Then you have actually given up on the test. टेस्ट है ही आपके रिस्पॉन्स का. इस पर इंशाल्लाह हम अगर आपको मज़ीद कोई सवाल हो तो वी कैन टेक दैट फर्स्ट ऑन. जब हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो पहला सवाल ले लेंगे इंशाल्लाह जी. ठीक है जी फातिमा. थैंक यू सो मच मोहित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया.